یہ قانون جو ہے یہ صرف عام پاکستانیوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اس قانون کے ذریعے ایک پیرلل جوڈیشری قائم کر دی گئی ہے، اسپیشل کورٹس جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا۔ تو اب اس قانون کو مختلف ہائی کورٹس میں بھی چیلنج کیا گیا ہے، ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت سے شاید ہمیں انصاف نہ ملے۔ تو اگر عدالت سے انصاف ملنے کی ہمیں امید بہت کم ہے، تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ پبلک فورمز پہ جا کے اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک منظم تحریک چلائی جائے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا، یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، نشاد عارف صاحب کو یا یہ نئی مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پر چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نئی مصطفیٰ نے کروا دیا۔ تو نئی مصطفیٰ صاحب جو ہے یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ اچھا، سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 3 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 لاکھ کی جرمانہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا، یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا، یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا 2-3 پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنایا۔ تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی۔ مارشل لا نافذ کر دیا جائے۔ نامنظور نامنظور ماشاء اللہ نامنظور 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 ماشاء اللہ نامنظور ماشاء اللہ نامنظور ماشاء اللہ نامنظور۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ ہو جائے۔ یہ جس کسی کے پاس بھی اپنا ایک موبائل فون ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، صرف صحافی نہیں ہے، عام پاکستانی بھی۔ تو یہ جو نیا قانون ہے اس قانون کے تحت انہوں نے ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں یا فیس بک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے، اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس میں پہلے جو قانون تھا اس کے تحت کمپلین یعنی کہ شکایت کنندہ صرف وہ بن سکتا تھا جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے،
مثلا اگر کسی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، فیک نیوز پھیلائی ہے، تو میرے پاس یہ رائٹ تھا کہ میں جو پچھلا پیکا قانون تھا اس کے تحت میں ایف آئی اے کے جا کے درخواست دے سکتا ہوں۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے۔ کوئی بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جو صحافیوں کے گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرتے ہیں، تو یہ ہیں وہ کوئی بھی۔ سب سے ظلم کے ضابطے، سب سے زیادہ جو اس میں تشویشناک بات ہے کہ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنتی ہیں۔ اس قانون کے تحت یہ خصوصی عدالتیں بنائیں گے جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا ہے۔